بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہارڈ ڈسک کا ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے چیپٹر نمبر 4 کا۔ آج میں ٹرائی کروں گا کہ ہم چیپٹر نمبر 4 کو کلوز کر دیں۔ تو ہارڈ ڈسک پہ ہم اس کی کیپیسٹی اینڈ پرفارمنس کے اندر پڑھ رہے تھے۔ ڈیٹا ریٹ کے بارے میں نے بتایا، سیک ٹائم، پھر اس پہ ڈیٹا جو آرگنائز ہوتا ہے وہ ٹریکس اینڈ سیکٹرز کی صورت میں آرگنائز ہوتا ہے۔ ٹریک اور سیکٹر بنتے کیسے ہیں؟ جب ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے واٹ از ایکسیس ٹائم۔ واٹ از ایکسیس ٹائم؟ ایکسیس ٹائم کہ ہارڈ ڈسک میں پڑا ہوا ڈیٹا وہ سی پی یو سے ایکسیس کیسے کرے گا، کتنے ٹائم میں کرے گا۔ جب ہارڈ ڈسک سے ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو ڈیٹا میں نے بتایا تھا کہ پروسیس ہونے کے لیے سی پی یو تک جاتا ہے۔ تو کتنے ٹائم میں سی پی یو وہ ڈیٹا ہارڈ ڈسک سے لے لیتا ہے، وہی ٹائم ایکسیس ٹائم ہوگا۔ اس میں کچھ ڈیلیز ہیں۔ ایک لاسٹ لیکچر میں نے پڑھایا تھا سیک ٹائم۔ سیک ٹائم کہ وہ ریڈ اینڈ رائٹ ہیڈ کو سیکٹر اس کے اندر آنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ سیک ٹائم ہے۔ آج ہم نے دو طرح کے ڈیلیز پڑھنے ہیں، ایک روٹیشنل ڈیلے اور ایک ٹرانسفر ڈیلے۔ تو اگر ایکسیس ٹائم کو ہم لکھیں یہ ہوتا کیا ہے؟ ایکسیس ٹائم از اکول ٹو سیک ٹائم پلس روٹیشنل ڈیلے پلس ٹرانسفر ڈیلے۔ روٹیشنل ڈیلے پلس ٹرانسفر ڈیلے۔ اب یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سیک ٹائم، اس ریڈ اینڈ رائٹ ہیڈ کو ٹریک کے نیچے ایڈجسٹ ہونے میں جتنا ٹائم لگے گا وہ سیک ٹائم ہے۔ یہ ڈیلے اور یہ ڈیلے یہ تینوں ملا کر ایکسیس ٹائم بناتے ہیں۔ اب روٹیشنل ڈیلے کیا ہے؟ روٹیشن کیسے کہا جائے گا؟ اب ہارڈ ڈسک کی جو پلیٹرز ہوتی ہیں میں نے بتایا تھا کہ میٹل کی بنی ہوئی ہیں، گول، جس طرح سیٹی ہوتی ہے نا گول، وہ روٹیٹ کرتی رہتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں۔ تو جب کوئی بھی ڈیٹا ایکسیس ہم نے کرنا ہے، سی پی یو نے ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں، ہارڈ ڈسک سے وہ ڈیٹا اس تک جائے گا تاکہ وہ اسے پروسیس کرے۔ تو سی پی یو سب سے پہلے ہارڈ ڈسک کے اندر ریڈ اینڈ رائٹ ہیڈ کیا کام کریں گے؟ وہ پلیٹر ایسے موو کر رہی ہوتی ہے تو سیک ٹائم آئے گا کہ کتنے ٹائم میں یہ ڈیزائر ٹریک اس ریڈ اینڈ رائٹ ہیڈ کے نیچے آئے گا۔ وہ تو کل ہو چکے۔ روٹیشنل، اب پلیٹر گھوم کے آ رہی ہے ریڈ رائٹ ہیڈ کے نیچے اور وہ بڑی سپیڈ سے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ جب پلیٹر گھوم کر ریڈ رائٹ ہیڈ کے نیچے ڈیزائر ٹریک کو لے کر آئیں گی، ڈیزائر ٹریک اور سیکٹر کو جس سے ڈیٹا لینا ہے وہ لے کر آئیں گی، تو پلیٹر کی روٹیشن میں، پلیٹر کے گھومنے میں جو تھوڑا سا ٹائم، مائنر سا ٹائم ویسٹ ہوا وہ روٹیشنل ڈیلے ہے۔ پلیٹرز ہارڈ ڈسک جب اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو پلیٹرز بڑی سپیڈ سے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ریڈ رائٹ ہیڈ نے ان سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اس کے ٹریک اینڈ سیکٹر میں سے، تو پلیٹر روٹیٹ کر کے ریڈ اینڈ رائٹ ہیڈ کے نیچے آنے میں مائنر سا ٹائم کنزیوم کرے گی۔ وہی جو ٹائم کنزیوم ہوا وہ روٹیشنل ڈیلے کہلائے گا۔ ایکسیس ٹائم میں یہ بھی ایڈ ہوگا، سیک ٹائم بھی ایڈ ہوگا اور روٹیشنل ڈیلے۔ تھرڈ اس میں جو چیز ہے وہ ہے ٹرانسفر ڈیلے۔ اب ڈیزائر ٹریک آ گیا ریڈ اینڈ رائٹ ہیڈ کے نیچے، پھر ریڈ اینڈ رائٹ ہیڈ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے ڈیٹا ریڈ کر کے ٹرانسفر کرنا ہے، آگے بھیجنا ہے۔ تو ڈیٹا آگے فارورڈ کرنے میں بھی تو تھوڑا سا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ وہ جو مائنر سا وہاں پر ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے میں، آگے بھیجنے میں ٹائم ویسٹ ہوا، وہی ٹائم ٹرانسفر ڈیلے کہلائے گا۔ اور یہ تینوں ڈیلیز مل کر ہی ایکسیس ٹائم بنائیں گے۔ تو ایکسیس ٹائم میں نے شروع میں بتایا ہوتا کیا ہے
کہ CPU تک ہارڈ ڈسک میں سے جو ڈیٹا جائے گا، CPU نے ہارڈ ڈسک سے جو ڈیٹا لینا ہے کتنے ٹائم میں لے گا، اس میں کچھ پاس آئیں گے، کچھ ڈیلیز آئیں گے، کچھ ٹائم کنزیوم ہوگا. وہ جتنا ٹائم کنزیوم ہوا، جتنے پاس، جتنے ڈیلیز آئیں، وہ سارا ٹائم مل کر ایکسیس ٹائم بنائے گا. اور وہ 3 طرح کے ٹائم ہیں، ایک ہے سیک ٹائم، ایک روٹیشنل ڈیلے اور ایک ٹرانسفر ڈیلے. اس بک کے اندر ان کی دو لائنز میں ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں، تو ڈیفینیشن ہی امپورٹنٹ ہے، ٹرانسفر ڈیلے اور روٹیشنل. اور اگر ایکسیس ٹائم کی ڈیفینیشن آ جائے تو آپ سمپلی یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایکسیس ٹائم کیا ہوتا ہے، سیک ٹائم پلس روٹیشنل ڈیلے پلس ٹرانسفر ڈیلے، یہ تینوں مل کر ایکسیس ٹائم بناتے ہیں. تو ہارڈ ڈسک کا ٹاپک یہ کلوز آج میں نے کر دیا. 2 ٹاپک اور جو رہتے ہیں، ایک فلاپی ڈسک اور ایک سی ڈی. فلاپی ڈسک کو پہلے میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ کیا ہوتی ہے. فلاپی ڈسک ابھی استعمال نہیں ہوتی، ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاپی ڈسک فلاپ ہو چکی ہے، استعمال میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کی بھی میں ریزنز بتاؤں گا. سب سے پہلی بات، فلاپی ڈسک ریموویبل سٹوریج میڈیم ہے، ایک ریموویبل سٹوریج میڈیم ہے. فلاپی ڈسک ریموویبل سٹوریج ڈیوائس ہے، سٹوریج میڈیم سٹوریج ڈیوائس ہے. ریموویبل سٹوریج ڈیوائس کون سی ہوتی ہے؟ جسے آسانی سے کمپیوٹر میں لگایا جا سکے اور آسانی سے ہم اتار سکے. اس میں ڈیٹا ٹرانسفر بھی اس کا مین مقصد ہوتا ہے، ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا. اب تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہے. آج کل آپ یوز کرتے ہیں USB فلیش میموری، اس کے علاوہ میموری کارڈز. میرے کمپیوٹر میں اگر کوئی گیم پڑی ہوئی ہے، کوئی اور مجھے کہتا ہے یہ یار مجھے بھی دو، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں یار وہ USB فلیش لے آؤ، اس میں میں تمہیں کاپی کر دیتا ہوں. وہ مجھے دے گا، اس میں میں نے کاپی کر دی گیم، آسانی سے میں نے پلگ ان کی کمپیوٹر میں لگائی اور آسانی سے ریموو کر دی. اس نے بھی بڑی آسانی سے اپنے کمپیوٹر میں لگائی. وہ جو گیم تھی انسٹال کرنے کے بعد دوبارہ اتار بھی سکتا ہے اسے. تو جو آسانی سے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں ریموویبل سٹوریج ڈیوائسز، جنہیں آسانی سے کمپیوٹر کے ساتھ لگایا بھی جا سکتا ہے اور ہم اسے آسانی سے ریموو بھی کر سکتے ہیں. اب ہارڈ ڈسک ہے، اس کو اگر ہم یہ کہیں یہ ریموویبل ہے تو یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ہارڈ ڈسک ریموویبل نہیں ہے. ریموویبل اس لیے نہیں ہے، آسانی سے ہم ڈیٹا ٹرانسفر اس سے نہیں کر سکتے. جو انٹرنل ہارڈ ڈسک ہے، اگر اس سے کسی اور سسٹم میں لگانی بھی ہے، ہم سیپیوز پہلے کھولیں گے، اس کا سسٹم یونٹ کا ڈھکن ہٹائیں گے، اس میں سے جناب ہارڈ ڈسک نکالی، اس کے سیپیوز کھولے، کیبلنگ ساری ان پلگ کی، پھر ہارڈ ڈسک دوسرے سسٹم میں اسی پورے پروسیجر سے لگائی، تو اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ آسانی سے ہم ریموو کر کے دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ لگا نہیں سکتے، تو اس لیے وہ ریموویبل کی کیٹیگری میں نہیں آتی. تو فلاپی ڈسک ریموویبل سٹوریج ڈیوائس ہے، ریموویبل، جیسے آسانی سے کمپیوٹر میں ہم لگا بھی سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں. اس پہ کمپیوٹر کی ورکنگ پہ فرق نہیں آئے گا. ورکنگ پہ کیسے؟ اب USB فلیش ہم نے لگائی، کمپیوٹر چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، اتار دی پھر بھی کام کر رہا ہے. لیکن اگر انٹرنل ہارڈ ڈسک کو ہمیں نکالنا پڑ جائے تو سارا سسٹم ڈسٹرب ہوگا، اس کی ساری ورکنگ ڈسٹرب ہوگی. تو ریموویبل سٹوریج ڈیوائس ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے؟ اٹ از یوز فار ٹرانسفر ڈیٹا بٹوین کمپیوٹرز. مختلف کمپیوٹرز کے درمیان یہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، ابھی یہ استعمال میں نہیں ہے. اور یہ کام میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ کام کرتی تھی جو آج کل وہ USB فلیش کر رہی ہے یا CDs وغیرہ کر رہی ہے. اب یہ فلاپ کیوں ہوئی، ختم کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کی سٹوریج کیپیسٹی بہت کم تھی. اس کی سٹوریج کیپیسٹی بہت کم تھی. کم کتنی تھی؟ 1.44 MB. فلاپی ڈسک کی جو سٹوریج کیپیسٹی تھی وہ ٹوٹل تھی 1.44
MB, जिसमें आजकल जिसमें एक पिक्चर भी मोबाइल से बनी हुई हम सेव नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल मोबाइल में पिक्चर बनाते हैं वो भी तकरीबन 6 MB, 8 MB, 10 MB की होती है, तो वो भी हम इसमें सेव नहीं कर सकते। तो शुरू में ये किस लिए इस्तेमाल होती थी? शुरू में कंप्यूटर में सिर्फ फाइल्स होती थी। 90s की बात अगर मैं करूँ, 80s 90s की, कंप्यूटर में सिर्फ कुछ फाइल्स होती थी, ये ग्राफिकल कंटेंट नहीं था। तो फाइल की कैपेसिटी कितनी होती है? 1 KB, 2 KB, 5 KB, हद हुई तो 20 KB की होगी। ग्राफिकल कंटेंट तो उसमें है कोई नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर वो फाइल्स जो है वो तकरीबन 100-200 फाइल्स आ जाती थी। तो वो क्या करते थे, कंप्यूटर में लगाते फ्लॉपी डिस्क, फाइल्स को कॉपी करते, निकाल के दूसरे कंप्यूटर में उसे ट्रांसफर कर देते। तो इतनी कम स्टोरेज कैपेसिटी में सिर्फ फाइल्स आती थी। आजकल इस्तेमाल इसलिए नहीं होती क्योंकि आजकल सारा वीडियो कंटेंट है, ग्राफिकल कंटेंट है, वो इसके अंदर सेव ही नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये फ्लॉप हो चुकी है। तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत कम है। इसे बनाया था IBM वालों ने। IBM पहला कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर 9th के चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। माइक्रो कंप्यूटर पहला IBM वालों ने बनाया था। तो IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये 1970s के अंदर IBM वालों ने इसे बनाया था, 1970s के अंदर। तो उस दौर में ये 1993-95 तक इस्तेमाल होती रही। उसके बाद इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया। क्यों? जब विंडो आई, शुरू में तो DOS और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें ग्राफिकल कंटेंट नहीं था, लेकिन जब विंडो आई, विंडो में टोटली अब ग्राफिकल कंटेंट है। तो हमें पता है ग्राफिकल कंटेंट जो भी होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो 1.44 MB में हम ना कोई पिक्चर स्टोर कर सकते हैं, ना ही कोई वीडियो स्टोर कर सकते हैं। तो ये 1970 से लेकर 1990s तक ये इस्तेमाल हुई। उसके बाद आजकल इसका इस्तेमाल ख़त्म। और इसको कहा जाता है, ये जिस तरह हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में हम लेकर आते हैं, ये मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप क्या है? मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जिस तरह कैसेट्स है, कैसेट में भी तो डाटा स्टोर होता है, उसमें एक रिबन है बारीक सा कैसेट्स के अंदर, वो ब्राउन कलर का, वही मैग्नेटिक टेप है। शुरू में कंप्यूटर में डाटा भी उसी तरह का रिबन होता था, टेप स्टोरेज पे उस पे डाटा स्टोर होता। तो इसमें मैग्नेटिक टेप इस तरह गोल फॉर्म में लगी हुई है। रीड एंड राइट हेड होते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर। जो ही हम इस फ्लॉपी डिस्क को ड्राइव के अंदर डालते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या है? तो CD-ROM ड्राइव के नीचे पुराने कंप्यूटर में एक उसकी एक ड्राइव सी बनी हुई है जिसमें फ्लॉपी डिस्क लगाई जाती है। CD-ROM ड्राइव के बिल्कुल नीचे हमें एक सुराख सा नजर आएगा, वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। जब हम इसको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर लगाते हैं तो इसके ऊपर एक शटर होता है। शटर का काम क्या है? क्योंकि ये मैग्नेटिक टेप है, ये रिबन है, ये डस्ट वगैरह की वजह से खराब हो सकता है। वो शटर क्या काम करता है? इस रिबन को प्रोटेक्ट करता है ताकि इस पे डस्ट वगैरह ना जाए। तो जो ही फ्लॉपी डिस्क को ड्राइव के अंदर हम डालेंगे तो क्या होगा? शटर ऊपर से हट जाएगा, रीड एंड राइट हेड इस टेप पे लगेंगे तो डाटा हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक शटर लगा होता है। इसका साइज कितना है? इसका जो सबसे कॉमन साइज है फ्लॉपी डिस्क का वो 3.5 है, 3.5 इंचेस। और भी मुख्तलिफ साइजेस में आई, लेकिन जो सबसे कॉमन यूज होने वाला फ्लॉपी डिस्क का साइज है वो है 3.5 इंचेस साइज में। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। ये कई बार 4 नंबर का टॉपिक आ चुका है, तो उसमें आप सारा ये एक्सप्लेन करेंगे, इसका पर्पस लिखेंगे, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, बनाया किसने, कब बनाया, इसका साइज कितना है, MCQs वगैरह में भी आ सकता है। इसके बाद CDs का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन में देता हूँ। CD
stands for compact disk. CD stands for compact disk. CD का जो एक पूरा प्रॉपर एक नेम है जिसके अंदर वो डाटा स्टोर हुआ हमें मिलता है, हमने देखी हुई है, वो एक compact disk रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या है? इसका भी काम है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ वीडियोस यूज़र तक पहुँचाना। तो आज से कुछ अर्सा पहले, अभी तो इंटरनेट से हम ले लेते हैं, कुछ अर्सा पहले की क्या रूटीन थी कि हम जितनी भी ये वीडियोस वगैरह ऑडियोस, इस कोई मूवीज़ हमें चाहिए होती है, हम सीडीज़ में लेते थे। तो सीडीज़ का काम क्या है? टू ट्रांसफर डाटा टू पीपल, लोगों तक डाटा पहुंचाना। और डाटा किस फॉर्म में? कोई वीडियो हो सकता है, कोई डाटा डिस्क हो सकती है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ये कम कीमत में ज़्यादा डाटा स्टोर करने का एक बड़ा ज़बरदस्त मीडियम है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी। एक सीडी में या 700 MB का डाटा स्टोर हो सकता है, या इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हम कह सकते, अगर वीडियो डिस्क बनाते हैं तो 80 मिनट्स की वीडियो डिस्क बनाई जा सकती है। तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी, अगर डाटा डिस्क बनाएंगे तो 700 MB का डाटा स्टोर हो सकता है, और अगर वीडियो हम बनाते हैं तो वो 80 मिनट्स तक की वीडियो इसके अंदर स्टोर हो सकती है। तो इसका भी शॉर्ट एडवांटेजेस में हम ये लिख सकते हैं कि बहुत सस्ता मीडियम है जिसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों तक कोई सॉफ्टवेयर इसके ज़रिए बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ड्यूरेबल है। इसमें डाटा अगर हम थोड़ा से सेव करके प्रोटेक्ट करके रखें तो काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर का माइनर सा जो थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया है, आगे टेप स्टोरेज वाला है, वो करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1।